Is this right? کیا یہ سچ ہے کہ اگر جوپیٹر نہ ہوتا تو ہماری یہ ارتھ کب کی ختم ہو چکی ہوتی؟ آخر جوپیٹر کا سائز اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیا یہ آنکھ دجال کی وہ تیسری آنکھ ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں؟ کیا ہو جب یہ جوپیٹر ہمارے سولر سسٹم سے غائب ہو جائے؟ جانیں گے جوپیٹر کے بارے میں بہت سارے ایسے فیکٹس جو آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوں۔ So without wasting any second of time, let's get started. So hello friends, my name is Tehseen Haider and you are watching Spark Universe. ہمارے پورے سولر سسٹم میں سب سے زیادہ گریوٹی صرف اور صرف جوپیٹر کے پاس ہے۔ چلیے تھوڑا سا گریوٹی کا کمپیریزن کرتے ہیں ویٹ کے ذریعے۔ تو اگر کسی آبجیکٹ کا ویٹ ہماری اس ارتھ پر 100 kg ہوگا تو اس کا ویٹ ہمارے اس چاند پر صرف اور صرف 17 kg ہوگا۔ مرکری پر 38 kg، وینس پر 91 kg، مارس پر 38 kg، سیٹرن پر 107 kg، یورینس پر 91 kg، نیپچون پر 114 kg، جبکہ ہمارے جوپیٹر پر 253 kg تک ہوگا، یعنی ہماری اس ارتھ سے 2.5 ٹائمز زیادہ۔ یہاں پر ویٹ زیادہ کیوں ہے؟ چونکہ یہاں پر گریوٹی بھی ہماری اس ارتھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو چلیے اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہمارے اس پورے سولر سسٹم کے باہر سے کوئی اگر ایسٹرائڈ یا پھر کوئی کومٹ وغیرہ ہماری اس ارتھ کو ہٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے تو پاسبل ہے کہ وہ اورٹ کلاؤڈ کے اندر موجود مزید ایسٹرائڈز کے ساتھ مل کر ہمارے اس پورے سولر سسٹم کو آربٹ کرنے لگ پڑے۔ اگر وہ اس کو بھی چکما دے کر بچ آتا ہے تو مے بی پاسبل ہے کہ وہ کسی اور پلانٹ سے ٹکرا کر جو کہ اس کے راستے میں آ رہا ہو کریش ہو جائے۔ اگر وہ کسی اور پلانٹ سے نہ ٹکرایا تو ہمارے اس جوپیٹر کی گریوٹی اتنی ہے کہ وہ جیسے ہی ہمارے جوپیٹر کے پاس سے گزرے گا ہمارا یہ جوپیٹر پلانٹ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا، یعنی انڈائریکٹلی ہمارا یہ بردر پلانٹ ہماری اس ارتھ کو سیو کر رہا ہے باہر سے آنے والے آبجیکٹ سے۔ اور یہ بالکل پاسبل ہے کیونکہ پاسٹ میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ مشہور ایسٹرونومر ایان موریسن کا کہنا ہے کہ 1994 میں 60 کلومیٹر بڑا کومیٹ جو کہ کئی کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری اس ارتھ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کومیٹ کو 16 جولائی 20:13 پر جوپیٹر نے اپنے اندر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ جوپیٹر کے پاس سے گزرا جوپیٹر کی گریوٹی نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا اور وہ جوپیٹر کے اندر سما گیا۔ تو ایسے ہماری یہ ارتھ ایک بار پھر تباہ ہونے سے بچ گئی۔ تو اگر یہ جوپیٹر نہ ہوتا تو نہ ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس وقت موجود ہوتے اور نہ ہی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوتا، بلکہ ہم سب 1994 میں ختم ہو چکے ہوتے۔ خیر میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ اگر یہاں پر ہم بات کریں جوپیٹر کے سائز کی تو وہ ہماری اس ارتھ سے کئی گنا بڑا ہے۔ جہاں ہماری اس پیاری سی ارتھ کا سائز صرف اور صرف 1300 کلومیٹر ہے، وہیں پر جوپیٹر کا سائز 1,42,800 کلومیٹر۔ تو اگر ہم یہاں پر بات کریں دا گریٹ ریڈ اسپاٹ کی، جسے ہم شیطانی آنکھ کے نام سے بھی پہچانتے ہیں، تو یہ ایک بڑا طوفانی بندر ہے۔ ہم انسانوں نے اس آنکھ کو 1915 میں ہی دیکھ لیا تھا، جہاں پر ہمیں صرف 2 سفید دھبے نظر آ رہے تھے، لیکن 1998 میں ہم نے اس مکمل طور پر جانا، دیکھا، پہچانا۔ اس کے اندر کئی قسم کے طوفان یک وقت چل رہے ہوتے۔ اگر میں بات کروں اس کے اندر موجود طوفانوں کی سپیڈ کی تو وہ تقریباً 432 کلومیٹر پر آور یعنی 268 مائلز پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں۔ جسٹ امیجن اگر کوئی چیز اس طوفان کے اندر گر گئی تو بھائی اس کا تو بچنا ناممکن ہے۔ سو فرینڈز، ہمارے اس پورے یونیورس میں کوئی بھی ایسا آبجیکٹ نہیں موجود جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہ رکھا ہو۔ تو ہم شکر کرتے ہیں اس رب دو جہاں کا جس نے ہمیں یہ پیارا سا یونیورس دیا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتنی عقل دی، اتنا شعور دیا۔ سو فرینڈز، اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک تو آپ نے ضرور کر ہی دیا ہوگا۔ I confirm you already liked this video. So guys، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ Till the time، goodbye، خدا حافظ۔